أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پی کے ہیلتھ ٹپس کی جانب سے قاری مصطفی آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وہ 50 نصیحتیں، 50 نصائح، 50 ایڈوائسز جو عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، اسی سلسلے میں آج کچھ اور نصائح، کچھ اور ایڈوائسز آپ سب لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. غور سے سنیے گا. آج کی حدیث مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیماریاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسٹ عورتوں کا نام لے کر فرمایا کہ یہ ان میں پائی جاتی ہیں، انفارچونیٹلی یہ ہم سب مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. سمجھ لیں کہ مرد اور عورت کی یہ جو ایک جنس اور نوع ہے، یہ ان تمام گناہوں کے اندر مبتلا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڈوائسز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، موسٹ امپارٹنٹ ہے. اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہنا چاہیے. دوستو، حضرت عمارہ بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حج یا عمرہ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے. انہوں نے فرمایا کہ ہم اس گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، دیکھو کیا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا تھا، ہمیں کووں کا ایک غول نظر آ رہا ہے جس میں سفید پروں والا اور سرخ چونچ والا اور پیروں والا ایک کوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا تھا، عورتوں میں سے صرف اتنی ہی عورتیں جنت میں جائیں گی جتنا کہ اس غول میں یہ ایک کوا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو صحیح انفرو بھی ایک بک کا نیم ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی، میں نے وہاں سے پیش کی آپ کے سامنے. ایک اور حدیث بھی اس کے ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایمان والی عورت کی مثال کووں کے غول میں سفید بازوؤں والے اور سرخ چونچ والے اور پیروں والے کوے کی سی ہے، اور یقیناً جہنم کو بیوقوفوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عورتیں بھی بیوقوف ہوتی ہیں سوائے اس عورت کے جس کے پاس پانی کا برتن ہو اور وہ چراغ پکڑ کر خاوند کو وضو کرا رہی ہو، یعنی ہم تن گوش ہو کر اپنے خاوند کی خدمت میں مشغول ہو. دوستو، یہ حدیث بھی میں کسی عام کتاب سے آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس سے تھوڑا بہت شک ہو. کنز الاعمال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 264 سے، اور یہی حدیث میں نے مجمع الزوائد سے بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو ایک ایتھینٹک بک سے جو اسلامک ہسٹری کی ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ حدیث. اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا. صرف اتنے بڑے غول میں جسٹ وہ ایک کوے کے بارے میں حضور اسلام نے فرمایا کہ جیسے اتنا بڑا غول ہے اس میں جسٹ ایک کوا ہے، تو عورتوں کی تعداد بھی جنت میں ایسے ہوگی. اور کنز الاعمال سے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا
کہ جہنم کو میرے اللہ نے بیوقوفوں کے لیے پیدا کیا ہے اور عورتیں بھی بیوقوف ہوتی ہیں سوائے اس عورت کے جس کے پاس پانی کا برتن ہو اور چراغ پکڑ کر خاوند کو وضو کرا رہی ہو۔ اس حدیث کے ان الفاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ تمام عورتوں کو ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا ارشاد فرما رہی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت میں کیسے مشغول ہو جانا چاہیے۔ ہماری عورتیں بجائے اس کے کہ اپنے ہسبینڈ کی خدمت میں مشغول ہو جائیں، ہر وقت سمجھ لیں کہ اس کی تابع داری کا ایک دھرم کریں۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی عورتیں آتی ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں، میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہسبینڈ کو ایسے ہم اپنی مٹھی میں کر لیں کہ اگر ہم کہہ دیں کہ بس جی رات ہے تو رات ہے، کہہ دیں دن ہے تو دن ہے، مطلب کہ سب کچھ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہو جائے، ہم اس کو جیسے چاہیں چلائیں۔ ہم لوگ چونکہ جس کلچر میں آج ہم رہ رہے ہیں اس میں ہمیں وہی کچھ دکھایا جاتا ہے، فلموں میں، ڈراموں میں، سب کچھ یہی دکھایا جاتا ہے کہ جی اپنے ہسبینڈ کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، جی اس کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، سب کچھ اسی سے منوانا ہے، اس کے غلام سا بنا کر رکھنا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جب نیتوں کے اندر فتور آتا ہے تو پھر جب نیتوں میں فتور آتا ہے تو اس کے ساتھ غرور بھی آتا ہے۔ جب غرور آ جاتا ہے کسی بھی انسان کے دل میں تو سمجھ لیں کہ پھر یہ دنیا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایڈوائسز ہیں اس کو صدق کے دل سے تسلیم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان تمام بیڈ ہیبٹ سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دے۔ تو اسے ایک اور چھوٹی سی حدیث بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ فساق لوگ ہی جہنمی ہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ فساق لوگوں سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے پھر عرض کیا کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب انہیں کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتی اور جب انہیں کوئی آزمائش لاحق ہوتی ہے تو صبر نہیں کرتی۔ دوستو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی اپنی کتاب کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے۔ دو چیزیں اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کی کہ جب انہیں کچھ مل جاتا ہے تو شکر ادا نہیں کرتی اور جب آزمائش لاحق ہوتی ہے تو صبر نہیں کرتی۔ یہ چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ کتنا کوئی کسی کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم انسانوں کے آگے جھک جائیں، ان کی سمجھ لیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو تھینکس بولیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہ ہمارے لیے پاسبل ہے۔ اس ذات نے جس نے ہمارے اوپر سمجھ لیں کہ پوری دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کو، دنیا مافیا میں جو کچھ ہے ان سب کو انسانیت کی خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے۔ جنات ہیں تو وہ بھی انسان کی خدمت میں، درخت ہیں تو وہ بھی انسان کی خدمت میں، زمین ہے، غرض کوئی چیز ایسے زمین کا ذرہ ذرہ، درخت، سمندر، سب کچھ اللہ نے جسٹ انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو اتنے بڑے موسم کی جب ہم نہیں مانتے، اس ذات کا جب شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر کیا مجال کہ ہسبینڈ ہمارے سامنے اور ہم اس کی وہ کریں، پھر کیا مجال کہ کسی بھی انسان کو ہم کوئی ایسی وقت دیں، اس کو اتنی رسپیکٹ دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شاید پاسبل ہے، بٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، امید کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہی رہے گا۔ مجھے لگتا ہے دوستو یہ آج کی میں نے کچھ ایڈوائسز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے نام فرمائی، اسپیشلی یہ ہماری تمام ان عورتوں کو سننا چاہیے۔ لیکن یہ ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل ہم مردوں میں سب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں کچھ اور ایڈوائسز لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ویڈیوز کو شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ جو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2، آپ اس سے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں ہیلپ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کرو۔
کیا وجہ ہے کہ ہم ساری ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، سانگز کی کرتے ہیں، فلموں کی، جو جس طرح کی فنی ہمیں جو ویڈیوز ملتے ہیں ان کو شیئر کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں، بیکاز اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلامک ویڈیوز کو سمجھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے اگر ہم اچھی نیت سے شیئر کریں گے، اپنی بھی زندگی سنورے گی، آخرت سنورے گی، اور جو لوگ دیکھیں گے شاید ان کی بھی بہت زیادہ زندگی سنور جائے گی۔ دوستوں انشاءاللہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔